الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ سارا مجمع جن لوگوں کو یاد ہو بابا سے بلند پڑھیں۔ وعلی آل محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی۔ بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء طلباء، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے کرسیاں تھوڑی خالی ہو گئی ہیں، بڑی مہربانی اگر آپ تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیں تو یہ کرسیوں میں جو عجیب سا نقشہ بنا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں، مہربانی۔ آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، مہربانی کریں، بیٹھیں آرام سے۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں۔ دیکھیں آپ مسکرا بھی لیا کیجئے کبھی کبھی، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ مسکرانے سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ مسکراتے نہیں بس ذوق مانے جاتے ہیں۔ مسکرانا اس کے بڑے بینیفٹ ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے اس کو کوئی بھی کریم نہیں بڑھاتی، کوئی بھی فیس واش نہیں بڑھاتا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے چہرے کے اندر 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی عادت ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے میں روناہی میں ہوں اور کیا بات ہے، یہ بڑی مشہور علم کے حوالے سے یہ جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ قمر الزمان خان اعظمی کی، ان کو اللہ صحت عطا کرے۔ ہندوستان میں اگر میں کسی خطیب کو منبر پہ کہہ رہا ہوں میں پسند کرتا ہوں، یا میں نقل تو کسی کی نہیں کرتا مگر اگر پسند کرتا ہوں تو وہ علامہ صاحب ہیں۔ ایک میرے دوست نے بتایا کہ دلی میں پروگرام کے بعد میرے گھر پہ حضرت آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں رات کے وقت میں کچھ رونے جیسی آواز آئی تو میں نے کان لگایا تو حضرت مصلی پر تھے، اور ان کو خبر نہیں تھی کہ میں جاگ رہا ہوں، تو آواز میرے کانوں تک آئی، میں ہلکے سے دروازہ کھول کے اندر گیا تو حضرت ایک بات کہہ رہے تھے، یا اللہ تو مجھے بخش دینا، میں نے تیرے محبوب کی محفل میں کبھی لطیفہ نہیں سنایا۔ یہ علامہ شبیر حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ یادگار ہے ادارہ، اور یہاں کے جو اور اساتذہ ہیں ان کی میں بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اب بڑے اچھے لوگ ہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یقیناً یہاں کی فضائیں پاک ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضور فرماتے ہیں اللہ کو جس نام سے پکارو اسی کی برکتیں عطا کرتا ہے۔
سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، وہ تو پاک ہے، مگر جو اس کو پاک کہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ۔ تھوڑا سا آپ لوگ، میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں رات میں تقریر کرتا نہیں ہوں، بہت رات ہو گئی ہے، مگر اب تھوڑی دیر تو آپ مجھے سنیں گے۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، اتنی رات جو ہوئی ہے مجھے آپ میں سے کوئی بھی صاحب گھور کے یا کسی بھی طرح سے دیکھیں گے تو اللہ کے آپ ہی جواب دیں گے، میں تو 9 بجے آ گیا تھا۔ یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ مجھے آپ نے 9:45 بجے بٹھا لایا، تو ذرا آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ذرا میں نے تھوڑا سا میری ہمت بڑھ جائے گی۔ ویسے مجھے کوئی تقریر پہ، میرے کانفیڈنس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب میں تقریر کرتے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا کہ اب کوئی میری تقریر پہ اگر داد نہیں دیتا تو اس کی عقل پہ تو شک ہوتا ہے، مجھے اپنی تقریر پہ کوئی شک نہیں ہوتا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں اب مجھے کوئی ایسا کانفیڈنس لیول میرا کوئی بہت ہائی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ زور سے بولیں آپ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ پتا ہے کہ حسین کی محفل سجتی نہیں ہے، حسین کی پرمیشن سے سجائی جاتی ہے، ہائے 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 ہائے، اور حسین جب محفل سجواتے ہیں تو پھر خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس محفل کو تو ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اس محفل کو تو شہید اعظم کی جو ہے وہ مبارک مہینے میں، یعنی ویسے تو محرم کا مہینہ ہی حسین کا نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں، ورنہ جس کا مدینہ ہے اس کا سارا مہینہ ہائے ہے۔ ہائے ہائے، دونوں دن لگا کے بولے ذرا یا حسین، ماشاءاللہ بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ اچھا ہے، بڑی خوشیاں ہیں آپ کے لیے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، سب بزرگ ہیں۔ کافیہ کیا لگایا حضور آپ؟ ارے کچھ نہیں، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تھوڑی دیر یہ نیت سوچ کے یہ سوچ کے آپ تقریر سنیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو، سجدے کو آخری سمجھ کے۔ سیدنا شیخ نے فرمایا کہ جب تک سجدے کو آخری نہیں سمجھو گے نا، سجدے کا لطف نہیں پاؤ گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور نے ایک جگہ، حضور کے چچا سرکار نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے، حضور نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے یہ پانی تو 12-13 قدم دور ہے، مگر سرکار نے وہیں پہ تیمم کیا ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور یہ پانی موجود ہے اور یہ تیمم، میرے یہ حکمت سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہاں سے تیمم کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہماری زندگیاں یہ بڑی مختصر ہیں، ہم بڑی قریب ہیں موت کے۔ تو یہ سوچ کے انشاءاللہ تقریر سنیے، تھوڑی دیر ہی سیدہ خاتون جنت پر کچھ دیر بات کروں گا، کچھ دیر امام حسین پہ، اور پھر انشاءاللہ آپ کی بڑی شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اتنی رات میں اگر آپ مجھے سن کے جائیں گے تو۔ مگر مجھ سے حکم کیا ہے کفیل بھائی نے اور ایک صاحب نے، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر میں پڑھ دوں۔ ایسے تو دیکھیں، میں نے پھر کہا یہ رات ہونے میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر اور امام علی مقام کی شان۔ نور دین محمدی کا اجالا حسین ہے، دین محمدی کا اجالا۔ حسین کا نام آپ نے بول دیا تو تقریر کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، صحیح بتا رہا ہوں۔ پورا نام آپ نے بولنا ہے، جب میں نے رکنا ہے تو آپ نے حسین کہنا ہے۔ دین محمدی کا اجالا اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا، اور وہ دل ہے فاطمہ کا تو جاں حسن کی ہے، وہ دل ہے سیدہ کا تو جاں حسن کی ہے، اور مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام علی مقام، مسلک اعلی حضرت فیضان سیدہ زہرا،
عظمت مولا علی کی آنکھ کا حسین ہے. کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ. اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے. شیر خدا. اچھا شعر کنائے میں پڑھا جاتا ہے، شعر سمجھانے سے شعر نہیں رہتا، بات بن جاتی ہے. شعر پڑھتا ہوں، آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھے تو داد دے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے، کیونکہ ہمارے سینوں میں حسین ہے. واہ واہ واہ. آج تک آپ نے کسی یزیدی کو کھل کے یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں یزیدی ہوں. سنا ہے کبھی؟ یہ بیچارے ایسے ادھر ادھر ہو کے آتے ہیں، کہتے ہیں یزید ایسے نہیں تھا تو ویسے نہیں تھا. خدا کی قسم پوری دنیا میں نے یہ قیام کا بات کہی تھی، پوری دنیا میں ہم اکیلی ایسی پوری جماعت ہے الحمدللہ، سواد اعظم ہے کہ ہم اہل بیت کا جب ذکر کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، اور صحابہ کا بھی ذکر کھل کے کرتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی دوسری ایسی جماعت نہیں. اب سنو، کوئی یزیدی اپنے آپ کو کھل کے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں یزیدی ہوں، وہ کھل کے نہیں کہتا، حسینی چھپ کے نہیں کہتا. شعر سماعت کریں. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے. ارے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. اور دیکھو سنی کے شعر میں خاصیت یہ ہے کہ رافضی دھوکے سے بھی ہمارا شعر نہیں پڑے گا. ابھی ایک بڑا شین پاکستان سے لکھنؤ آیا تھا، اس نے ایک طنز کیا سنیوں پر، اور اس بڑے شین نے یہ کہا کہ ہم سنیوں میں اور ہم میں 3 نقطوں کا فرق ہے. یعنی بڑے شین پر 3 نقطے ہیں اور چھوٹے سین. اس نے کہا 3 نقطے ہٹاؤ. اس کی پبلک بڑی محظوظ ہوئی کہ اس نے ایسی بات کہہ دی ہے شاید سنیوں کے کارخانے میں اس کا کوئی جواب نہیں. اس نے کہا یہ 3 نقطے ہٹاؤ، اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا تو ہم سب ایک ہیں. میں نے کہا یہ 3 نقطے بھی تو تیرے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں نا، ان تینوں کا بغض اپنے سینے سے نکال تاکہ تو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، حب اہل بیت مصطفیٰ. واہ 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 واہ. پہنچ جائے گا ان کو، یہ سمجھ آیا نہیں؟ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ صحابہ کے وفادار سید میں اور صحابہ کے غدار سید میں کیا فرق ہوتا ہے. اب یہ آخری شعر پڑھتا ہوں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں. اور مکتا پڑھ دیتا ہوں. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے. ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے.
پھر سے حضور مقتا، واہ 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 واہ، پھر سے ایک بار مقتا، صرف مقتا پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، بڑی مہربانی۔ مقتا پڑھ دیں حضور، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں۔ خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، دونوں ہاتھ اٹھا دو، یا حسین۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا، ایک مرتبہ نا میرے نبی پاک نے عید کے دن، عید کی ایک دن پہلے خاتون جنت سے پوچھا، فاطمہ کیا آپ نے چاند دیکھا؟ کہا ابا نہیں۔ کہ میری بیٹی نے کیوں نہیں دیکھا چاند؟ کہا ابا نہیں دیکھا۔ فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ فرمایا جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو اسے فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ میں اس خاتون جنت کا الحمدللہ ذکر کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ ایک پھول ہے جس کی خوشبو زمانے میں ہے۔ خاتون جنت کا نام ہے سیدہ فاطمہ، اور فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ زور سے بولو، دل لگا کے بولو، خاتون جنت۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور پھر اپنی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ شعر یہ ہے کہ حسین یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ حسین، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ کربلا کے بارے میں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے، اس کو پورا کرو۔ اور پوری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے کربلا میں بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ میری بہنوں سے گزارش ہے، ان کے لیے اسوہ نور سیدہ ہیں، ان کے لیے بہترین پر ایک پریکٹیکل سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ خاتون جنت کون؟ سبحان اللہ۔ میں مخدومہ کائنات کی بات کروں، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے خاتون جنت کا نام آئے تو سر جھکا لیا کرو۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا قیامت کے دن بھی جھکانا ہے تو یہیں سے عادت ڈال لو۔ اللہ 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 اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے کہ جس گھر میں ہو بہت اچھا گھر بنا ہو، بہترین اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہو، مزین کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اگر اس گھر میں نبی کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس دور میں اس کا سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم جو برباد ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہماری بچیوں نے، ہماری بیٹیوں نے مخدومہ کائنات کا ذکر چھوڑ دیا، خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر چھوڑ دیا۔ ہماری بہنوں کو پتہ نہیں کہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ کون ہیں، ان کو اس کی خبر نہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، میں نے زیادہ لمبی انشاءاللہ تقریر نہیں کرنی، 1 گھنٹے میں، یعنی 1 گھنٹہ جو شروع ہوا ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا، اتنا آپ کو مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کا دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ مولا کائنات ایک دن اپنے گھر آئے، مولا کائنات اپنے گھر آئے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ آتے تو ہم بھی اپنے گھر ہیں، مگر جب علی آتے تھے تو بات کچھ اور تھی۔ یہ ذرا غور کریں، یہ ہم الحمدللہ اہل بیت کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کہ نبی کے قریبی ہیں، اور صحابہ کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، نہ صحابہ کی وجہ سے نبی کو مانتے ہیں۔ خارجیوں نے جب یہ بدتمیزی کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور کا معاذ اللہ
اللہ سب اس کو زیادہ دھیان میں ان کی بات سنا رہا ہوں. کسی کی بات کی نقل کرنا یہ نقل کفر نباشت. اس نے کہا کہ میرے نبی پاک کے بارے میں کہ حضور کا کتنا اچھا مقدر ہے کہ ان کو ابو بکر جیسا غلام ملا اور عمر جیسا غلام ملا. اور ان خارجیوں نے یہ کہا, تو ان رافضیوں نے یہ کہا کہ حضور کا کتنا اچھا مقدر ہے, علی جیسا داماد ملا, فاطمہ جیسی بیٹی ملی. میرا امام بولا یہ دونوں جہنمی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کا کتنا اچھا نصیب ہے کہ اسے محمد جیسا آقا ملا ہے. عمر کا کتنا اچھا نصیب ہے کہ اس کو میرے نبی جیسا آقا ملا ہے. علی کا کتنا اچھا نصیب ہے کہ نبی کی طرح آقا ملا ہے. فاطمہ کا نصیب کتنا بلند ہے کہ اس کو باپ محمد ملا. نعرہ واہ 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 واہ. مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ گھر میں ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. علی آ رہے ہیں. زور سے بولو علی. دل سے کہو گے تو یہاں بھی آ سکتے ہیں. بولو علی علی. علی آ رہے ہیں. دیکھے خاتون جنت نے آ کر کے اپنے شوہر کو دیکھا, مسکرا کے سلام کیا. سبحان اللہ. یہ پہلا کام ہے, پہلی طریقہ, پہلی سنت خاتون جنت کی. پہلا طریقہ, گھر میں جب شوہر آئے, اب اس والے میاں کے تعبیز, اس والے میاں کے تعبیز سے گھر نہیں بننے والے. ان میاں کی خبریں خود آ رہی ہیں, ان کے خود بگڑ گئے جو تعبیزیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آ رہی نہیں ان کے تعبیز. میں میاں کسی کے خلاف نہیں. ایک بار میں کسی خراب میاں کے خلاف بول رہا تھا, ایک اچھے میاں کو برا لگ گیا. میں نے کہا میں نے تو حضرت آپ کو نہیں کہا تھا, مگر میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تو لو آ گئی رضوان. اللہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو, مگر آپ کو اگر برا لگا ہے تو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. سنو, ان میاں کے پاس جا کر کے ایسا تعبیز دے دو, ویسا تعبیز دے دو, یہ تعبیز دے دو چاہے میرے گھر میں برکتیں ہو جائیں. تو میری بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ یہ جو تعبیز دینے والے ہیں ان کے گھر میں خود برکتیں نہیں ہیں. وہ جو تمہیں مٹھی میں دینے کا تعبیز کریں, میں ایسا تعبیز دے دوں گا کہ شوہر مٹھی میں آ جائے گا. ان کی والی خود ان کی مٹھیوں میں نہیں ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں میری بہنوں میری بیٹیوں, اپنے آپ کو تبدیل کرو. اے میری بہنوں میری بیٹیوں ادھر آؤ, میں تم کو بتاتا ہوں. ساری دنیا کے میاں کا طریقہ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا طریقہ ایک طرف, کہ جب علی آتے تھے فاطمہ مسکراتی تھی. اس کا مطلب یہ جس گھر میں یہ عمل ہوگا اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عظمت سیدہ زہرا فیضان مخدومہ نعرہ حیدری. اب وہ عجیب عورتوں کا, میری بہنوں کا مزاج ہے کہ وہ شادیوں میں جاتی ہیں تو میک اپ کر کے جاتی ہیں. یہ میک اپ کا پہلے تو معنی یہ ہے, میں نے اردو میں اس کا جتنا بھی ڈکشنری میں ڈھونڈا, اس کا مطلب ہے کمی پوری کرنا. جب کوئی عورت اپنے ہاتھ میں کوئی برش اٹھاتی ہے, اعلان کرتی ہے میں اپنے چہرے کی کمی پوری کر رہی ہوں, اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اپنے شوہر کے لیے کریں. جب شوہر کی اس پہ نظر پڑے تو اس کا دل, جلدی بولو, دل اس کا, حضور فرمایا خیر النساء وہ ہے, خیر النساء بہترین عورت وہ ہے جب اس کے آدمی کو اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو پھر اس کا دل خوش ہو جائے. خیر النساء یہ خیر النساء بہترین عورت. اب وہ عورت وہ کتنی بے وقوف ہے, دوسرے مردوں کے لیے تو میک اپ کر کر کے دکھا رہی ہے. جس نے کپڑے لا کے دیے بیچارے غریب نے, جس نے کمائی کر کے سب کچھ دیا ہے, اس کے لیے وہی بغیر دھلا ہوا منہ اور وہی بغیر جو ہے وہ پریس کے کپڑے, اور باقی غیروں کے لیے تو یہی تو معاملہ ہوگا, دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی بہنوں کی. میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں یہ طریقہ غلط ہے میری بہنوں میری بیٹیوں, اور یہ سخت حرام ہے, ناجائز ہے کسی غیر مرد کے سامنے آنا. میری بہنوں سنو, جب تمہارا شوہر آیا کرے مسکرا کے سلام کیا کرو. میرے امام کہتے ہیں عورت اگر اپنے مرد کو راضی کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہے, اپنا چہرہ سنوارتی ہے, جتنی مرتبہ آئینہ دیکھتی ہے اللہ اتنا ہی اس کو جو ہے وہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک, دو مرتبہ دو. اب میری بہنیں سنیں, یہ آج کا پیغام میری ساری بہنوں کو اور میری بہنوں کو بھی, ان کی ماؤں کو بھی جو ان کے گھر بگاڑ رہی ہیں ٹیلی فون کر کر کے یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا وہ کرنا, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اس کے اپنی بیٹی کے گھر میں بالکل بھی انٹرفیئر نہ کرو. یہ نبی کی سنت نہیں ہے, میرے پیغمبر کی سنت نہیں ہے.
میرے رسول کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کا طریقہ یہ، اگر کوئی پریشانی بھی ہو تو اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرو، او بیٹی آج پریشانی ہے کل آسانی ہوگی، آج تیرا آدمی برا ہے کل یہی اچھا ہو جائے گا، بیٹی تو دعا کیا کر، اگر تو آج بھی دعا کرے گی تو اللہ تجھے برکتیں عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں۔ اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں میں جب اندر آیا تو میں نے دیکھا فاطمہ کا چہرہ تھوڑا سا غمگین ہے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بچے آپ کے بیمار ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، میں نے بڑی دوائیاں کروا لی۔ مولا علی نے فرمایا چلو دوا سے کام نہیں چلتا، میں منت مانگتا ہوں اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے، میں 3 روزے رکھوں گا۔ اب فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں، اور دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جو علی ولیوں کا سردار ہے۔ آمین کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ خاتون جنت، جو جنتی عورتوں کی سردارہ۔ حسین، میں کہنے کا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت علی فرماتے ہیں میرے گھر میں حضور رات کے وقت میں آئے تو میں تھوڑا آرام کر رہا تھا، کہتے میں نیند میں تھا، حضور آئے اور آ کر کے دیکھا کہ حسن رو رہے ہیں تو حضور اٹھے اور میری بکری کا دودھ منقطع تھا، وہ دے نہیں رہی تھی دودھ، حضور نے جا کر کے اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک رکھا، کہتے ہیں اس کے اندر دودھ بھرایا، حضور نے دودھ نکالا، ذرا زور سے بولو، پھر حسن کو پلایا تو سیدہ کہتی ہے میں نے عرض کی ابا مجھے لگتا ہے آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ نہیں، حسن رو رہا تھا اس وجہ سے میں نے ان کو دودھ دیا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے یہ پیغام سنایا ہے کہ فاطمہ تم اور یہ حسن اور حسین اور یہ جو لیٹا ہے علی یہ اور میں جنت میں ایک ہی محل میں رہیں گے۔ دل لگا کے بولو، ایک ہی محل میں، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں آپ حسین کتنے عظیم ہیں، حسین کتنی بابرکت ہے، ذرا غور تو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہیں، نبی پاک کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کو تو جانتے ہیں نا، سیدنا ابو ہریرہ سب جانتے ہیں، سبحان اللہ بولو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھا تو میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ حضور نے کہا کون روتا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دونوں بیٹے روتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سرکار تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ دونوں میرے بیٹے کیوں روتے ہیں؟ عرض کی ابا جان دونوں کو پیاس لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ پورے اس ٹور میں اعلان کر دو قافلے میں جو بھی میرے بچوں کو پانی دے گا میں ان کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پورے اس ٹور میں ڈھونڈا مگر کہیں ملے نہیں، پانی نہیں ملا۔ میں نے کہا حضور ایک قطرہ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، لاؤ ذرا حسن کو میرے گود میں دے دو۔ فاطمہ سیدنا امام حسن کو حضور کی گود میں دی تو سرکار نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور وہ چوستے رہے سو گئے۔ اس کے بعد کہا لاؤ پھر حسین کو دے دو، پھر حسین کو اپنی زبان چسائی، پھر چوستے رہے پھر سو گئے۔ اللہ ذرا غور کرو، اب ذرا توجہ کریں آپ، وہ جو خیبر کے مقام پہ عورت نے نبی کو گوشت میں زہر دیا، جب وہ گوشت کا ٹکڑا نبی کی زبان پہ لگا بول گیا۔ علماء نے کہا کہ جب علماء سے پوچھا جب ہاتھ میں تھا تو نہیں بولا، یہ زبان پہ آ کے کیوں بولا؟ تو علماء نے کہا اس وجہ سے کہ نبی پاک کے لعاب میں یہ تاثیر ہے، اگر بے زبان کو لگ جائے تو اللہ اسے زبان عطا کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب لعاب ایک بار لگے تو زبان اس بے زبان کو ملے تو اس حسن کی زبان کتنی میٹھی ہوگی جس نے جو ہے وہ گھٹی حضور کی سرکار کی لعاب دہن کی پی ہے۔ تبھی تو مولا کائنات مولا علی چھپ کے تقریریں سنتے تھے امام حسن کی، جب وہ منبر رسول پہ تقریر کیا کرتے تھے چھپ کے تقریر سنتے تھے۔ کہا اے علی آپ حسن کی تقریر چھپ کے کیوں سنتے ہیں؟ فرماتے میرے سامنے میرا بیٹا میرا شرماتا ہے۔ کہا تو آپ چھپ کے کیوں سنتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب حسن اپنے نانا کے منبر پہ خطاب کرتا ہے تو اس کا لہجہ بھی نانا والا ہو جاتا ہے، چہرہ بھی نانا والا ہو جاتا ہے۔ میرا امام مولا معدوم نہ تھا، سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی۔ ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔ اچھا ایک بات یہاں پہ سنیے، میری طرف دیکھیے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں اس وجہ سے تقریر کر رہا ہوں کہ حسین راضی ہو جائیں، آپ بھی اسی وجہ سے سنیے کہ حسین آپ سے راضی ہو جائیں۔ دل لگا کے بولیں۔ اب ذرا ادھر توجہ کرو، میری طرف غور کرو۔ کوئی اگر اپنی مرضی سے باپ اپنا چنتا ہے؟ نہیں۔ اگر یوں ہوتا تو غریبوں گھر بچے پیدا
سب بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے ہیں، امبانی کے غریبوں کے گھر بچہ کوئی پیدا نہیں ہوتا نا. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، انسان اپنی مرضی سے اپنا باپ، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا نانا، اپنی نانی، اسی وجہ سے کسی کی بہن ٹھیک ہے تو باپ اس کی بھائی ٹھیک نہیں، کسی کا بھائی عظیم ہے تو اس کی بہن عظیم نہیں، کسی کی ماں ٹھیک ہے تو اس کا باپ ٹھیک نہیں، کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں، کسی کی نانی ٹھیک ہے تو نانا سے ٹھیک نہیں. پوری کائنات میں نہیں ملے گا، مگر ایک ہستی کائنات میں ایسی حسین کی ہے جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اس کی بہن زینب اپنے زمانے کی ساری عورتوں کی سردارہ ہے. سنو، اس کا بھائی حسن سارے جنتی جوانوں کا سردار ہے. اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. اس کا بابا علی سارے ولیوں کا سردار ہے. اس کا نانا مصطفیٰ سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ. پورا مجمع آواز آنی چاہیے تبھی تقریر آگے بڑھے گی. افضل ہے کل میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نان. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ہمارے دونوں بچوں کو شفا دی. اس کا مطلب میری بہنوں کو کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہ جائیں. کسی کربلا میں کوئی جو بنی بنائی ہے انہوں نے بے وجہ میں خود ساختہ، اس میں نہ جائیں. حضور کی بیٹی کے بیٹوں کو ماننے کے لیے سب جاتی ہیں نا، تو حضور کی بیٹی کبھی نہیں جاتی تھی. جب کوئی تکلیف آتی تھی فاطمہ سجدہ کرتی تھی. توجہ کرو، کیا کرتی تھی؟ یہ جو جاتی ہیں عورتیں، یہ سب خاتون جنت کے طریقے کے خلاف ہیں. ان سب کو مزار سے بھی رکنا چاہیے، ان سب کو کہیں نہیں جانا چاہیے. ایک گھر کی زینت ہے، گھر میں رہیں. اور خدا کی قسم سرکار سیدنا امام محمد غزالی کہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ اتنی محنت عورت کو ولیہ بننے میں نہیں کرنی پڑتی جتنی مرد کو کرنی پڑتی ہے. عورت کو ولایت جلدی اللہ عطا کر دیتا ہے، وہ جلدی ولیہ بن جاتی ہے. اب میری طرف دیکھیے اور غور کیجئے. حضرت علی کہتے ہیں پھر ہم نے روزہ رکھنے کے لیے صبح کو میں اٹھا، سحری ہے کیا دیا ہے؟ خاتون جنت نے کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف پانی ہے. حضور کے گھر میں کچھ نہیں ہے، حضور کے گھر والوں کے گھر میں صرف پانی ہے. نبی پاک کی بیٹی نے اس پانی سے سب کو سحری کرائی، اور سحری کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری کر کے مولا کائنات واپس آئے. کوئی مزدور کا بیٹا یہاں بیٹھا ہو تو آج سے فخر سے کہنا میں مزدور کا بیٹا ہوں. یہ مت کہنا کہ اپنا نام نہ چھپانا بڑے ہو جاؤ، یہ کہا کرو میں مزدور کا بیٹا ہوں، کیونکہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. ذرا زور سے بولو، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور یہ یاد رکھو، وہ شرمائے جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، جس نے حرام کی کمائی کھلائی ہو اپنے بچوں کو، وہ باپ بیٹا اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے شرمائے گا. جس کے باپ نے اسے مزدوری کا کھلائی ہو وہ فخر سے کہے میرے باپ نے حرام کی نہیں حلال کی روزی کمائی کھلائی ہے مجھے. وہ کبھی شرمائے نہ. کسی کا بھائی اگر مزدوری کرتا ہو تو اس کا نام لینے میں نہ شرمائے. مولا کائنات شام کو آتے ہیں، اور شام کو آنے کے بعد مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت چکی چلا رہی ہیں. اور چکی چلانے کے بعد جو کو آپ نے آٹے میں تبدیل کیا، اور آٹے میں تبدیل کرنے کے بعد پھر روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد توجہ کرنا، اس کے بعد کھانا تیار ہو گیا. اذان کی آواز آنے کا انتظار ہے کہ بلال اذان پڑھیں گے، تو پھر اہل بیت اب جو ہے کھانا افطار کریں گے اور جو ہے روزہ افطار کریں گے. مگر اہل بیت کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں یتیم ہوں، فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، میرے باپ مر گیا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ نبی زادی مجھے کچھ عطا کر دیں گی. فاطمہ الزہرا آپ کا نام سن کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنی روٹی اٹھا کے کہا لو حسن جاؤ اور یہ جا کر کے اس غریب کو دے آؤ. تو حضرت سیدنا مولا علی بولے لو میرے بدلے کی بھی دے کے آؤ. تو دونوں بچے بولے ہم کیوں کھائیں گے، پھر ہم بھی تو دے کے آئیں گے نا. تو میاں سب اپنی روٹی دے کے چلے گئے. یہ اہل بیت کا معاملہ ہے، یہ اہل بیت کا معاملہ. خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، دوسرا دن ہے. اب تو ہماری بہنوں کو قائس کی فکر ہے، وہ کہاں قرآن پڑھتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت ساتھ میں کرتی تھی، روٹی بناتی تھی تو قرآن کی تلاوت ساتھ میں کرتی تھی. وہ سونے
سے پہلے ہمیں قرآن کی لوری سناتی تھی. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے اور عورتوں نے تو مدینے میں اپنے بچوں کو عربی لوریاں سناتی تھی, مگر فاطمہ نے کبھی عربی لوری نہیں. جب بھی اس نے قرآن سنایا اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سے ہی سنایا. تو سنو, جب قرآن کی تلاوت سے سنایا تو حسین نے کربلا میں اعلان کر دیا, میری ماں یہ جو میرا سر نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے یہ کسی اور کی نہیں, فاطمہ کی دودھ کی برکت ہے. یہ جو اب بچے جانوروں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور ان کہاں جانا ہے کچھ نہیں پتا, کون سا گیم میں لگ گیا کون سا, وہ سب خراب ہے. یہ آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ کیسے حسین بنیں گے, کیسے حسین کے غلام پیدا ہوں گے, ایسے نہیں تقریروں سے نہیں, عمل سے ہوں گے. کیسے؟ انگلش میں ایک فلسفی اس پڑھیے گا, کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ, چیزوں کا ہلکے ہلکے جمع ہونا اور پھر ایک بڑا ہو جانا. یعنی جیسے ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر اگر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا, 15-20 سال لگاتار دیواریں بھی گندی کرنی پڑتی ہیں, ادھر ادھر جا کے پیسے بھی خراب کرنے پڑتے ہیں, منہ کی بدبو بھی لوگوں کو سکھانی پڑتی ہے. پھر کہیں جا کے بندے کو جب کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم مرنے والے ہو, تم کو کینسر ہے. کہ میں صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا. کہ لگا گٹکا نہیں, اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے, اب کیا کرو گے. یہ جو 1-2 سگریٹ پینے سے اگر دل کو چوک ہوتا یا اٹیک آتا, ہارٹ اٹیک, تو کون پیتا. کافی لمبے کشکین لگانے پڑتے ہیں, ماحول خراب کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے منہ پہ دھواں چھوڑ کے ان کو بھی بیمار کرنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے یہ دل کا دورہ پڑتا ہے. ایسی ایک دم کچھ نہیں ہوتا. یہ جو میری بہنیں سنیں, یہ جو رونے پر بچوں کے موبائل دیتی, آپ کو ایک نیا ریسرچ بتا رہا ہوں, اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے ابھی کچھ دنوں پہلے پیش کیا. انہوں نے کہا یہ جو 4 گھنٹے سے زیادہ لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں, یہ ان فیوچر پاگل ہو جائیں گے. ان کو پاگل ہونا ہی ہے, کیونکہ یہ جو ہے بیمار ہو گئے ہیں. 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھنا یہ بڑی بیماری ہے, توجہ کرو, بڑی بیماری ہے, اس سے بچیے آپ. یہ جو موبائل آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو بچوں کے ہاتھ میں روتے وقت عورتوں نے موبائل دے دیا, یہ کیا سمجھ رہی ہیں انہوں نے موبائل دیا؟ نہیں, کیمبرج یونیورسٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے, گوگل جا کے سب پڑھ لیں, جس کا دل چاہے پڑھے. انہوں نے کہا یہ جو بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں میری بہنیں بیٹیاں, ان کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ موبائل نہیں دیتی ہیں, ڈرگز دیتی ہیں, ڈرگز زہر دینی ہے, زہر اپنے بچوں کو برباد کر رہی ہیں. امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے, پیدا ہونے کے 5 منٹ کے اندر بھینس کا بچہ, گائے کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا, مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا. اشرف المخلوقات ہو کے بھی کیوں؟ چونکہ وہ بالکل کوڑا کاغذ ہے, جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا, جو سناؤ گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, فرسٹ ٹائم فیڈنگ کراتی ہے, سیکنڈ ٹائم یا جب بھی دودھ پلاتی ہے, فرماتے ہیں جب وہ دودھ پلاتے پلاتے نبی پر درود بھی پڑھ دیتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ذرا زور سے بولو, کیا بنا دیتا ہے؟ عاشق رسول. اب ذرا غور کرو, جو گانا سنانی ہے میری بیٹیوں, یہ اچھا مجھے میری طرف توجہ کرو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو بچے بربادی کی طرف جا رہے ہیں یہ ماؤں کی وجہ سے جا رہے ہیں. انہوں نے ان بچوں کا جو ہے وہ ایک انسان کا بچہ, اسے ہی اپنی ماں, ابھی کچھ دنوں پہلے کرناٹک میں ایک بچہ پاگل ہو گیا, ویڈیو اس کی مل جائے گی, آپ چاہیں تو دیکھ لیں. وہ پاگل ہو کے ڈاکٹر کے کیبن میں کہہ رہا ہے میری ماں, اس نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا میری ماں پب جی کے اندر ہے, اس پب جی کے اندر ہے, فری فائر کے اندر میری ماں رہتی ہے. اس کی ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں. وہ رو کے کہہ رہی ہے میرے لال میں تیری ماں کا نہیں, تو میری ماں نہیں ہے, تو نے تو مجھے برباد کر کے موبائل دیا. میری ماں تو اسی کے اندر ہے جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے, جب جب گیم کھیلتا ہوں اس کے اندر آتی ہے. اب باپ بھی رو رہا ہے, اب ڈاکٹر بھی رو رہے ہیں, کیوں برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کو؟ خدا کا واسطہ ان کو بچاؤ. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے نوجوانوں, آپ کی 2 GB فری ہے, آپ کی 3 GB فری ہے, تو کیا آپ کی زندگی بھی یہ فری ہے؟ جو آپ نے کبھی قبرستان جانا اور قبرستان جانے کے بعد پوری دنیا کا نمبر 1 ڈاکٹر بلانا, اس کو خربوں روپے دے کے کہنا کہ میرے دادا اس قبر کے اندر ہے, 10 منٹ کے لیے نکال دو, اس سے 10 سیکنڈ اس کا باپ بھی زندہ نہیں کر سکتا. یعنی تیری زندگی کی قیمت کہ کیا ہے تجھے خود بھی خبر نہیں, تو میرے بھائی تجھ کو خود بھی خبر نہیں. تو نے 6 گھنٹے موبائل پہ, اور وہ بھی کیسے گزارے ہیں. ایک تو وقت تو نے بار خراب کیا, اور دو نوجوان اس تو نے کیا کیا ہے, تو نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا ہے, تو نے اپنی آنکھوں میں گندی تصویریں دیکھی ہیں. یہ بتا اسی حال پہ تو مر گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ مجھے بتا ذرا یہ کیا ہو رہا ہے آخر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سیابیوں عتبہ بن غزوان ان کا نام ہے, امام محمد غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنی آنکھ میں, عتبہ بن غزوان ان کا یہاں پر بصرہ میں مزار ہے, حضرت سیدنا حضرت زبیر بن عوام کی قبر کے
کے برابر میں ان کا مزار ہے. انہوں نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار مار کے اپنا گلہ نکال کے پھینک دیا اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا, پاگل ہو گیا؟ اب موسیٰ شری آئے, تو نے یہ کیا کر لیا؟ کہنے لگے یار میں نے لوگوں کی وجہ سے نہیں کیا. پھر کبھی ابھی میں جب تلوار چلا رہا تھا ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی, غلط نظر پڑ گئی, بری نظر, اور پہلی نظر میں کوئی بات نہیں ہے, دوسری نظر پڑ گئی. کہتے ہیں پھر یہ حرام ہو گئی. تو پھر میں نے سوچا, مجھے حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. میں نے سوچا کہیں میری آنکھ میں جہنم کی آگ, میں تو ایک چھوٹا سا تنکا برداشت نہیں کر سکتا, اگر گناہوں کے سبب میری آنکھ میں وہ ڈھونس دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اے راتوں کے وقت میں اپنے موبائلوں پہ اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنے والوں, اگر اس پہ انسٹاگرام اور فیس بک کی ریلیں جو ہے وہ سویپ کرتے 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 اس کے بعد سو جانے والوں, بتاؤ اسی حال میں مر گئے. اور جب تم قبر میں پہنچے تو جس پیغمبر کے لیے تم نے زندگی جی اور یہ کہتے تھے یا اللہ نبی کا دیدار کرا دے, آج قبر میں جب حضور آئے تم نظر اوپر کو اٹھانے لگے ہو. فرشتے نے کہا اے نیچے کر آنکھیں, تیری آنکھیں اتنی گندی ہیں کہ تو مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتا, تو ابھی گندی تصویریں دیکھ کے آیا, بول اس وقت میں کیا ہوگا میرے بھائی. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے. یا اگر یہاں طلبہ بیٹھے ہوں, میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہوں, ان سے ایک ہی گزارش کروں گا. غوث الاعظم فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پاکیزگی کپڑوں کی پاکیزگی نہیں, نظر کی پاکیزگی ہے, دل کی پاکیزگی ہے. حضرت سیدنا مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات نظر کرتی ہے, نظر دیکھتی ہے, دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے, یہ انسان کو برباد کر کے چلی جاتی ہے. وہ میرے دوست اپنی نگاہ کو بچا, مگر اب یہ کہاں ملے گا؟ اب تو میاں پیر صاحب لوگ بھی ایسے میں ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اتنے ہیں بدتمیز کہ وہ کہتے ہیں میں بخشواؤں گا تمہیں. یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے, انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا؟ خدا کی قسم حضرت ابو ہریرہ کے قدموں پر اس زمانے کے سارے پیر تل جائیں گے, بلکہ ہر زمانے کے پیر تل سکتے ہیں. ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے, مگر جب انتقال ہو رہا ہے کتنا بڑا محدث ہے. کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے, کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی پیلا, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی زرد, کبھی پیلا, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد. کسی نے پوچھا کیا موت کے خوف سے صحابی ڈر گیا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, میرے نبی کا فرمان ہے کہ مرتے وقت انسان کو بتا دیا جاتا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں. تو میں عرض کر رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دینا. میں نے بڑی خطائیں کی ہیں, یہ تو صحابہ کرام کی زندگی ہے اور ایک ہماری زندگی بالکل گناہوں پہ چری, کبھی ڈرتے نہیں اللہ سے. میری بہنوں میری بیٹیوں سنو, تمہارے گھر میں کس طرح کے بچے دریافت, یہ یہاں سے بدایوں سے ہجرت کر کے ایک عورت آگے بڑھی ہے اور اس نے جو ہے وہ بدایوں دلی میں جو ہے نا سکونت اختیار کی. وہ رات کے وقت میں اپنے کچے مکان میں رو رہی ہے, سید زادی ہے. اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے, ایک سخاوت کا سین, ایک سجدے کا سین, یہ دونوں لازم ہوں گے. وہ رات کے وقت میں رو رہی ہے, اس کے بچے نے جب رونے کی آواز سنی تو اٹھا, اور اٹھنے کے بعد 7 یا 8 سال کا بچہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے بڑھتے اپنی ماں کے قریب پہنچ گیا. اور جب سلام ماں نے پھیرا تو قریب جا کے بولا امی جان کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں کہنے لگی میرے لال تم اٹھ گئے؟ کہاں امی آپ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی. کہ میرے لال بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ ابھی کیڑا چڑھا تھا. کہ پھر کہ میں مسلمان ہوں, مجھے یاد آیا آج تو کیڑا ہٹا رہی ہوں, کل میں جب قبر میں جاؤں گی تو میرے لال کتنے کیڑے آتے ہیں. میرے بیٹے اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں, اسی وجہ سے میں ڈر رہی ہوں. سیدنا عثمان ذو النورین, ہائے میری نسلیں قربان ہو جائیں حضرت عثمان کے ناخون پر. میرے نبی نے فرمایا کسی کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار کرنا ہے, ابراہیم کو دیکھنا ہے علیہ السلام. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور دیکھنا ہے. فرمایا دیکھو سامنے سے میرا عثمان آ رہا ہے, اس کا بالکل چہرہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. حضرت عثمان ذو النورین گڑھے کو دیکھتے ہیں اور گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اسے عرف عام میں گڈھا کہتے ہیں. وہ بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضور ہوش میں آئے؟ حضور یہ آپ اس کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا مجھے اس گڈھے کو دیکھ کے اپنی قبر کا گڈھا یاد آ گیا. آپ جتنے سب بیٹھے ہو آپ بھی سب مرو گے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, اس کے اوپر بھی تختے لگائے جائیں گے, اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی. یہ جو میری بہنیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں ان کو بھی انہی کیڑوں میں جانا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. اگر تم کو پتا, اگر جانوروں کو خبر ہو جائے ان کو مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور نہیں ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ نیک ہو نہیں سکتا جو موت کو کثرت سے یاد نہ کرتا ہو. یہ دیکھو تم میری اور آپ کی سب کی موتیں تیار ہیں, ہم سب موت کے قریب ہیں, مگر ڈر بالکل کوئی نہیں, بالکل خوف نہیں. وہ عورت رو کے کہتی ہے میرے لاڈلے
آج تو ہٹا دیا، کل میں جب قبر میں جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میرے لال بچہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا، چھوٹے سے بچے کے دل پہ بڑا اثر ہوا ماں کے رونے کا۔ ماں نے پوچھا کیوں روتا ہے میرے لال؟ ماں تم تو بڑی ہو، میں چھوٹا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو ماں نے یہ نہیں کہا تو بچہ ہے، تو ماں نے کہا تو سجدہ کر اللہ بچائے گا۔ وہ جب سجدے میں گیا نا تو ماں پھوٹ پھوٹ کے بولی مالک میں بیوہ عورت ہوں اور تو مالک میرا بچہ یتیم ہے اور تو کریم ہے، میرے یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے، میں تو کمزور ہوں، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے۔ ماں روز روتی تھی تم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز پڑھا کرو، تمہارا دل کتنا خوش ہوگا جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور سنو 7 سال تک ہی وہ تمہاری نقل کریں گے، 7 سال کے بعد آپ کی نقل آپ کے بچے نہیں کریں گے۔ 7 سال تک اپنے بچوں کو مسجد لے کے جاؤ، ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، ان کے سامنے اللہ کے خوف سے لرزہ کرو، لرزہ ہو جاؤ تاکہ ان کے اندر بھی وہی سب پیدا ہو۔ ماں رو کے کہہ لگی مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے، میرے رب قبول کر لے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بیٹا جو ہے نا اللہ اکبر، بیٹا جو ہے نا روتے روتے روز روتا تھا، تہجد کی نماز میں عادت پڑ گئی، ماں بھی رات کو روتی تھی۔ بیٹا جوان ہوا، ماں کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد بیٹے کا رنگ دلی پہ چلا، بیٹے کے بزرگی میں انتقال اس کا بھی ہو گیا۔ مگر جا کر کے دلی کی سرزمین کو چیک کرو، بادشاہوں کی بیویاں، مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے، تمہیں دلی میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے۔ مگر جو کچے مکان میں روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اور ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے، اور بادشاہوں کی قبریں تو دلی میں ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملیں گی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ سنو، جب ماں دلی میں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دیتا ہے، ماں جب کی چوچا والے کی سجدہ کرے تو اس کا بیٹا کی چوچا میں قدم رکھے، کی چوچا کو شریف بنا دے۔ جب دیوا میں دیوا والے کی ماں سجدہ کرے تو دیوا والا دیوا کو شریف بنا دے۔ جب سجدہ کرے ماں بہرائش شریف کے سید سالار مسعود غازی کی تو پھر اس کا بیٹا بہرائش کو شریف بنا دے۔ اور سنو، جب اجمیر والے کی ماں سجدہ کرے تو اس کے اللہ اس کے اجمیر کو اجمیر شریف بنا دے۔ جب بغداد والے کی ماں سجدہ گیلان میں کرے، اللہ عبد القادر کے قدموں کی برکت سے بغداد کو شریف بنائے، اور جب ماں فاطمہ مدینے میں سجدہ کرے تو پھر بیٹا کربلا کو کربلا شریف بنا دیتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے حضور۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو، یعنی ماں کا اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے، بیٹی پہ بھی پڑتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، چیک کر لینا۔ مسلمانوں میں 2 ہی قسم کی لڑکیاں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے، میری اپنی تجربے کی۔ ایک تو وہ لڑکی ہے پردہ کرے گی نہیں چاہے کسی کی موت میں چلی جائے، اس نے پھر فیشن کے کپڑے پہننے، اس کو جو وہ بمبئی کی بے غیرت لڑکیوں نے جو کپڑے دکھا دیے، یہ آستین کھلی ہوئی، یہ سب الگ علماء تشریف رکھتے ہیں، کتنا الگ ہے نماز میں ڈیفرنٹ عورت کی اور مرد کی۔ اور وجہ یہی ہے، مرد یہاں تک ہاتھ لاتا ہے، عورت کو صرف یہاں ہاتھ لا کے بالنے پڑتا ہے، چونکہ مرد اور عورت کے جسم میں بناوٹ الگ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا یہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو۔ یہ سجدہ کرتی ہے تو چھپ کے کرتی ہے، مرد کے کھل کے لیے ہوتی ہے۔ مگر اب اس کو بے غیرت کو خبر ہی کوئی نہیں، نہ اس کے بھائی کو خبر ہے، نہ اس کی بہن، اس کے باپ کو خبر ہے، فکر ہے بالکل۔ توجہ کریں، ایک لڑکی وہ ہے جو کئی پردے میں نہیں ہے، نہ مزار پہ، نہ بازار میں، نہ شادی میں، ہر جگہ بے پردہ ہے، دوپٹہ تک سر پہ رکھنے میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اس کو۔ اور ایک دوسری لڑکی بھی اسی امت میں ہے، وہ کالج کے باہر کھڑی ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے یا تو پیپر دو گی تو تم کو ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو تم اپنا حجاب اتارو یا پھر ایگزام دو۔ اس نے کہا میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ اس نے کہا یا تو حجاب اتارو یا ایگزام دو۔ اس نے ایگزام کی کاپی اس کے منہ پہ مار کے کہہ لے اپنے پاس رکھ، میں تیری غلام نہیں ہوں، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کی راضی کرنے آئی ہوں۔ دو بچیاں دو ہیں،
اور ایک وہ ہے جس کے گھر میں شروع سے ٹی وی چلی، فلم چلی، امی بے غیرت ہے اتفاق سے، بے شرم بھی ہیں اتفاق سے، امی اس کی فلم دیکھتی ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، لپ لاک ہو رہا ہے، امی ابا سب وہیں بیٹھے ہیں، اور اس کی ماں جو ہے نا وہ بڑی بیچاری ایموشنل ہے، دل اس کا بڑا کمزور ہے، جب ہیرو ہیرون نہیں ملتے تو رونے لگتی ہے، اور جب ہیرو ہیرون ملتے ہیں تو اماں خوش ہو جاتی ہے۔ یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بیٹی جوان ہو گئی، پھر اس نے جب قدم غلط راستے پہ ڈالے اور کسی کے ساتھ وہ گئی، آئے میری ناک کٹ گئی، ارے تو تو نے خود کٹائی نا، اب کیوں روتی ہے؟ جتنا تو ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اگر اتنا اپنے رب کے سامنے روئی ہوتی تو بیٹی تیری ناک نہ کٹاتی۔ سر فخر اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے۔ اور سنو، وہ دوسرے دن پہلے دن وہ کھانا چلا گیا، دوسرے دن بھی حضرت علی گئے۔ توجہ کرنا، زیادہ لمبی میں نے گفتگو نہیں کرنی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ایک بار لبیک یا حسین، دل لگا کے بولو لبیک یا حسین۔ یہ دیکھو میری بات غور کرو، دوسرے دن مولا علی پھر گئے، پھر اس کے بعد آپ نے بغیر سحری کا روزہ رکھا اور پھر پانی پی کر کے چلے گئے، پھر پورے دن مزدوری کر کے شام کو آپ جب لے کے آئے اور اپنے بچوں کو سامنے رکھا اور سیدہ خاتون جنت نے پھر اس کو چلایا، اور چکی چلانے کے بعد پھر حضرت علی کے سامنے کھانا وانا بنا کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد پھر آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، میرے گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے، کیا مجھے کچھ مل جائے گا؟ حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا۔ اب یہ تیسرا دن ہو گیا، ذرا غور تو کرو، تیسرا دن ہو گیا۔ اب یہاں پر توجہ کرنے کی بات ہے، اور انشاءاللہ اسی میں میری تقریر کو میں اپنی ختم کروں گا۔ ذرا دھیان دے کے میری بات کو سنیے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، اللہ کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے، اپنے کرم میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے، اپنی مہربانیوں میں آپ سب کو رکھے۔ ذرا دھیان دیجئے آپ، حضرت سیدنا داتا لاہوری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کچھ ذرا غور کریں آپ میری طرف، کچھ ملے گا مجھے اللہ کے نام پہ؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو نہیں، شام کو آنا۔ اچھا، شام کو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا 3 اونٹ یا 2 اونٹ لدے ہوئے کھڑے سونے کے سکوں سے۔ امام وہ کہنے لگا اگر 2-3 سکے مل گئے تو میرا تو کام بن جائے گا۔ تو امام علی مقام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سارے آپ کے ہیں، یہ جتنے سکے ہیں سب تمہارے ہیں، 25,000 سکے سونے کے، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے وہ سکے لیے اور کہا حضور یہ اونٹنی کا یہ بھی تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ کسی نے کہا حسین ایک بار میں کسی کو کوئی اتنا تو نہیں دیتا، آپ نے اتنا دے دیا؟ کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ میری امی نے مجھ سے کہا حسین اگر کوئی تیرے دروازے پہ آ کے مانگے اور پھر وہ بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا؟ ایک بار میں مانگنے والے کو اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے، غنی بن جائے۔ واہ 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 واہ، دل لگا کے بولو، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ تبھی تو اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخواہ کے اوپاشید میں۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے اس وجہ سے حضرت مریم بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر ان سیدہ کو تو دیکھو، انہیں تو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ ذرا زور سے بولو، یہ کس کی بیوی ہیں؟ علی کی بیوی ہیں اور حسنین کی ماں ہیں۔ ذرا غور کرو، حسنین کی ماں ہیں اور یہ میرے نبی کی پیاری بیٹی ہیں، مگر جب میرے امام نے اس بات پہ قلم اٹھایا تو خدا کی قسم پوری دنیا کے سارے اہل بیت کے چاہنے والے سارے شعر ایک طرف رکھو خاتون جنت کی شان میں، اور یہ میرے امام اہل سنت کا ایک شعر سارے اشعار پر بھاری ہو جائے گا۔ اگر اقبال نے شعر کو سن لیا ہوتا تو میاں مرید ہو جاتا۔ اس نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو احد تاجدار حالتا۔ مگر میرا امام جب بات کرتا ہے، اقبال کہتا ہے اس وجہ سے بلند ہے فاطمۃ الزہرا کہ حسن کی ماں ہے، حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر میرا امام بات کرتا ہے تو اس کا بات کرنے کا الگ انداز ہے۔ اس نے کہا نور بنتے، نور زوجے، نور امے، نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا۔ فاطمہ وہ ہے جو نور کی بیٹی ہے، نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے، خود بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ یہ جو فضائل، یہ فضیلت، یہ خاتون جنت کے نام کا ٹائٹل، اس کا تھوڑا بہت حق ادا ہوا، حالانکہ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے ہم۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ تیسرا دن ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔
کبھی یاد کیا کرو یہ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہمارے جو بڑے میں سنت نہیں ہے. ہاں اتنا کھاتے ہیں ہم لوگ نہیں, یہ گوشت اتنا سنت نہیں جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنا جگاڑ لگانے کے لیے بات کہہ دی. ہاں حضور نے گوشت کو پسند فرمایا, یہ کھانوں کا بادشاہ ہے. سب باتیں اپنی جگہ ہیں مگر ایک اس کی لمٹ میں کھایا جائے. میں نے عشق کی جیسی بات بابا فرید کے یہاں پائی, میری اپنی نظر میں کوئی ایسی نہیں گزری بات. وہ تول کے کھانا کھاتے تھے. نظام الدین اولیاء نے کہا یہ چھوٹی سی ترازو میں آپ تول کے کھاتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پیر آخر تول کی کو کھاتے کھانا. بالکل کمزور سے ہیں بابا فرید گنج شکر, بالکل آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑے آپ کمزور سے ہیں. تو پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ساری باتیں تم کو بتاؤں نظام کا. حضور لوگ پوچھتے ہیں تو رونے لگے. کیا ہوا؟ کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے, میں اپنے سرکار سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا, اس وجہ سے تول تول کے کھانا کھاتا ہوں. میں کہتا ہوں عشق کی اتنی بڑی مثال کون دے سکتا ہے؟ یہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر. حضرت علی پورے دن, تیسرا دن بھوکے پیاسے گھر سے نکلے. توجہ چاہتا ہوں, پھر پورے دن مزدوری کی. حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں 15 دن کے بعد آیا. میری بیوی کے میں پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کے اندر گئیں, پانی پلایا. میں نے کہا بھوک لگی ہے فاطمہ. وہ اندر تھی اور کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی. میں نے انہیں آواز دی سیدہ کھانا لائیں, تو وہ نہیں آئیں. پھر میں نے زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں گیا تو وہ بیٹھی بھی رو رہی تھی. اچھا جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح, چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا, آنسو گر رہے تھے. اچھا سنو, میں امی عائشہ صدیقہ کی قدموں پہ قربان جاؤں, اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں کون بتاتا فاطمہ کیسی ہیں؟ کوئی راوی تھوڑی بتاتا, وہ تھوڑی روایت کرتا. وہ تو خاتون جنت کو سیدہ عائشہ نے بتایا ہے. انہوں رابعہ اس پہ قربان جاؤں کہ انہوں نے کہا, اور کیا سبحان اللہ کہتی, کسی کی آنکھیں, کسی کے ہونٹ, کسی کا چلنا, کسی کا بولنا, جب کوئی مسکرائے تو بالکل حضور کی طرح لگے, جب کوئی اٹھے تو بالکل حضور کی طرح لگے. وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں, خاتون جنت ہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. اللہ اکبر, ذرا توجہ کریں. آپ مولا علی نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی نا اس وجہ سے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا رونے لگا, فاطمہ تیرے اخلاق پہ قربان جاؤں. یہ نہ کہا کھانا مانگ رہے ہو رکھ کے گئے تھے, بلکہ یہ انداز تو دیکھیں کہ افسوس ہے آپ کو کھانا نہ دینے کا. پھر کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو سیدہ نے مجھ سے کہا اے میرے سرتاج, اس وجہ سے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ ڈیمانڈ نہ کرنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا بیٹھ گیا, چونکہ مجھے کیا پتا تھا فاطمہ میرے دل کا حال بھی جانتی ہیں. میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے کہتے ہیں میں گیا, پھر میں نے مزدوری, میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو. یہودی نے کہا ایک ڈول کھجور کے نکالو, ایک کھجور دوں گا اجوا, ایک ڈول پانی دو میرے کھجور کے پیڑوں کو. کہتے ہیں میں نے 17 ڈول پانی نکالے, تھک گیا. شام کو بڑے ڈول ہوتے تھے وہ. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچا, ایسے کر کے لے کے میں نے السلام عرض کیا. حضور نے فرمایا اے میرے علی آ گئے؟ جی حضور میں آ گیا. کہ یہ کھجور قبول فرمائے. کہ علی تیرے حسن بھوکے ہیں, تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہے, تیرے حسین بھوکے ہیں, تیری زینب بھوکی, ان کو دیکھ کے نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں فاطمہ سے بھی زیادہ, حسن سے بھی زیادہ, حسین سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے یا رسول اللہ. میرے نبی یہ آپ کے لیے, میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا, اللہ میں علی سے راضی ہوں, تو بھی علی سے راضی ہو جا, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. میرے نبی پاک پھر اپنے حسن بیٹے کے پاس گئے, کل تیرے گھر جا کے کھائیں گے. کھجور کی گٹھلیوں میں سے آپ نے نکالی ایک گٹھلی اور پھر امام حسن کے منہ میں گٹھلی دی, کہ وہ کھجور دی. تو انہوں نے جب کھائی تو انہوں نے نانا کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدہ روئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ نہ میری بیٹی, تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے. یہ تیسرا دن ہے, نبی کی بیٹی نے 3 دن کی بھوکی پیاسی نے چکی بھی چلائی ہے اور کھانا بھی کھلایا ہے. اور جب کھانا پکایا ہے اور جب کھانا تیار ہو گیا تو آج دونوں میاں بیوی دیکھ رہے ہیں بچوں کے چہرے بالکل کمزور ہو گئے, پیلے ہو گئے, حسن حسین حسنین کریمین کے چہرے. مگر وہ آیا ایک اسیر, کہنے لگا میں قیدی ہوں, مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا. کسی نے کہا جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ سیدہ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا, کہ آپ مجھے عطا کریں گی. خاتون نے جنت نے کھانا اٹھا کے دے دیا, غیر مسلم تھا, جاؤ اسے دے کے چلے جاؤ. خاتون نے جنت نے کھانا دے دیا حضرت علی نے. اور جب یہ دونوں مغرب کی نماز میں دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت علی گئے تو
میرے نبی پاک نے دونوں بچوں کو پیار کیا, کہا اللہ کو تیری ادا بڑی پسند آئی ہے کھانا کھلانے کی علی, اور تیری بڑی پسند آئی ہے, اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرماتے میرے نبی اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے علی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں حسین 3 دن بھوکے پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا عقل تو نہیں مانے گی, مگر اگر بچپن میں پریکٹس کرے دی جائے تو ضرور حسین رہ سکتے ہیں. ضرور حسین یہ شہادت آج نمی ذی الحجہ ہے. بس آخری باتیں کر کے اپنے بھائیوں سے بات ختم کر رہا ہوں. صبح کو سب کو ابھی حضرت کہہ رہے تھے فجر کی نماز بھی ضروری ہے. نہیں حاجی صاحب آپ کے جذبات میرے سرانکوں پر, یہ سارے بزرگ علماء بیٹھے ہیں, ان سب کی جوتیاں میرے سر پر. میں آپ سب کا خادم ہوں, میں نہیں چاہتا کہ بالکل سارے اب بہت زیادہ وہ پیار کرنے والوں کو, شعر سنو بھائی احمد الفتح بھائی, پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے. پیار کرنے والوں کو رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے آپ کو. میں ذرا حسین کی بات کر لوں, ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ہمارے یہاں لوگ امام علی مقام کو ایسے بیان کر رہے ہیں آج کل کے جیسے امام حسین گر گئے, اب بس ہو ڈر گئے, انہیں بچوں کا پر یہ معاملہ ہے. حسین ہمارے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں ہائے حسین, ہم کہتے ہیں واہ حسین. جلدی بولو, کچھ کلائی پہ نہ جا, اس میں دھرائی کیا ہے, اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے. امام علی مقام اس ہستی کا نام ہے کہ جب 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کی طرف چلے, عبید اللہ بن زیاد نے فوج مانگی تو یزید نے 10,000 فوج بھیجی. اس نے کہا مجھے اور فوج چاہیے, توجہ کریں, مجھے اور فوج چاہیے. آپ نے اس نے کہا مجھے اور فوج چاہیے, تو اس نے کہا یزید نے, ارے تجھے کیا خبر ہے 72 لوگوں کو 10,000 لوگ کافی نہیں ہو جائیں گے, تو کیسی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا یزید تو نے یہ تو دیکھ لیا 72 ہیں, مگر تجھے یہ خبر ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں, علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ اگر سب ایک ساتھ آ گئے تو 50,000 پہ بھاری پڑ جائے. جب حر نے امام علی مقام کو روکا نا کربلا میں, تو سیدہ زینب نے کہا آپ سب روک رہے ہیں, آپ روکے کیوں نہیں؟ مدینے والوں نے روکا, مکے والوں نے روکا, آپ پھر بھی آئے. تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ رات مجھے خواب میں نانا کا دیدار ہوا, اور نانا نے کہا میرے بیٹے اگر تم یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو دنیا کے لیے مثال کون ہوگا, اور یزید سر اٹھائیں گے میرے لال. اٹھو میرے بیٹے, میں اپنے نانا کی وجہ سے آیا ہوں. اور سنو میرا امام, یہ جو ہندوستان آزاد ہوا تو یہ گاندھی جی, ان سے کسی نے پوچھا اتنی پاور ہے آپ کے پاس جو آپ طاقت لے کے چلیں؟ اس نے کہا گاندھی نے, ہاں میں گیا ہوں. کہا کیوں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس یہ چرخا ہے, آپ کے پاس سادے سے کپڑے, آپ حسین کو کیسے زہر کریں گے؟ آپ کیسے اس برٹش امپائر کے خلاف لڑیں گے؟ ان کے پاس تو بڑی پاور ہے, بڑے ان کے پاس جنگی بیڑے ہیں, ہوائی جہاز ہے, ان کے پاس پانی کے جہاز ہے, آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ معلوم ہے اس وقت گاندھی نے کیا کہا تھا, میرے پاس بھی اس کی کوئی ہمت کی کوئی صورت نہیں تھی, مگر میں نے جب نیلسن منڈیلا کی کتاب میں حسین ابن علی کو پڑھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ 72 لوگوں کو مٹانے کے لیے 22,000 کے لشکر نے جب حملہ کیا, اصول یہ ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے. دنیا جا کے دیکھے 22,000 کا نام و نشان کربلا میں کہیں بھی نہیں ہے, 72 کے خیمے ویسے کے ویسے لگے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شہدائے کربلا. امام نے رات کو چراغ بجھایا, جسے جانا ہو چلا جائے, میری شرم کی وجہ سے کوئی نہ رکے, کوئی لحاظ میں اگر نہیں جانا چاہتا ہو چراغ بجھا دیا آپ چلا جائے. لوگوں یزید کو مجھ سے تعلق ہے, تم سے نہیں ہے. اس کے بعد جب چراغ جلایا تو وہ سب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. حسین نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ کہا ہم وہی ہیں جو بدر میں آپ کو نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے, انہی کی اولادیں ہیں, تو ہم کیسے چلے جائیں؟
پھر امام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تم جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ. سب نے سر اٹھا کے رونا شروع کیا. مگر جب حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم کی باری آئی کہ قاسم تم جوان ہو, جاؤ, یزید کو مجھ سے مطلب ہے, تم جاؤ, میرے بھائی کی نشانی ہو. حضرت قاسم گئے, آگے بڑھ کے امام علی مقام کے سینے سے چپٹ گئے اور کہنے لگے آپ مجھے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا میں علی کا پوتا نہیں ہوں؟ کیا مجھے یہ زیب دے گا میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ میرا دادا کبھی بھاگا تھا جو پوتا بھاگے گا. امام نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں. میں اپنی بات آخری کر رہا ہوں. امام نے سب کی لاشیں اٹھائی ہیں, سب کی ایک ایک کر کے لاشیں اٹھائی ہیں میرے امام نے. توجہ کرنا, ذرا غور کرنا رونائی والو. آج سے اپنی زندگیوں میں اگر آپ کی تبدیلی نہیں آئی تو آپ سمجھو کہ میرے دل گندے ہو گئے, مردہ ہو گئے. ہم زندہ ہیں مگر زندہ لاشیں ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کے دل کا احساس مر جائے وہ زندہ ہے مگر مرے ہوئے سے بدتر ہے. جس کا احساس مر جائے, جس کو احساس نہ ہوتا ہو گناہوں کا, جس کو احساس نہ ہوتا ہو برائیوں کا, اور جس کو ظلم کا احساس نہ ہوتا ہو. امام علی مقام نے اپنے گھر اپنے سارے بچوں کے سب کے جنازے اٹھانے کے بعد پھر اکیلے رہ گئے. میرا امام اکیلا چلا ہے. اور پھر آپ نے اپنے گھر میں جب تلوار سنبھالی ہے تو پیچھے سے ایک بیمار آگے بڑھے. انہوں نے کہا میرے ابا مجھے گھوڑے پہ بٹھا لیں, میں آپ کا بیٹا زین العابدین ہوں. دنیا کیا کہے گی, آپ میرے ہوتے ہوئے آپ چلے گئے, پہلے مجھے شہید ہونے دے. امام نے فرمایا نہیں, تم میرے خلیفہ ہو, تم سے میری نسل چلے گی. تم بیٹھو میرے بیٹے, تم بیمار ہو, تم بیٹھو. انہوں روکا, پھر امام چلے اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, سب کو نصیحت کرتے ہوئے رونا نہیں, چیخنا نہیں, چلانا نہیں. اچھا ایک بات سنیں, یہ جو سینہ پیٹتے ہیں, یہ جو ہائے ہائے کرتے ہیں, یہ جو ہاں کرتے ہیں, ان کے لیے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ صبر کا معنی جس گھرانے سے انسان نے سیکھا ہے, بولو ہے کہ نہیں, صبر کرنا چاہیے. جب کسی کے یہاں کوئی مر جائے نا تو پڑوسی اگر رکشے والا بھی ہو تو اتنا قابل تقریباً ہوتا ہے کہ آ کے کہتا ہے یار رو مت, یہ چیخ چلاؤ مت, یہ سب ٹھیک نہیں ہے, صبر کرو. کیا کہتا ہے, صبر کرو, صبر کرو. تو یہ چیخنا چلانا یہ کہاں سے ہے؟ یہ جو لوگ چیختے چلاتے ہیں بالکل یہ بالکل غلط ہے. مگر میرا امام چل دیا. ذرا غور کرو, جب امام علی مقام کربلا کی طرف کو چلے ہیں, ایک یزیدی کا خفیہ بیان ہے, وہ حلفیہ بیان ہے. وہ کہتا ہے میرا دشمن ہے حسین, اس کا مجھے اعتراف ہے, مگر میں حسین کی یہ بات کہے بغیر دنیا سے نہیں جانے والا. وہ کہتا ہے میرا بیان نوٹ کرو, میں نے حسین کو دیکھا پیاسا اور بھوکا, بھائیوں اور بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے میں لے جانے والا. وہ امام جس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی, وہ جب 3 دن کا بھوکا پیاسا اکیلا جب میدان میں آیا اور اس نے اکیلے نے آ کر کے جب یزیدیوں کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ کیا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ حسین کا باپ علی بھی شیر تھا, حسین بھی شیر ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار محبت سے یا حسین, یا حسین, یا حسین. میرے امام کو زیادہ میرے پاس وقت نہیں, مگر امام کی تلوار چل رہی ہے. میرے امام کی کوئی تلوار کے آگے ٹھک نہیں رہا ہے. آج گاجر مولی کی مثل بن گئے یزیدی حسین کی تلوار کے آگے. مگر جب شمر نے زور سے آواز دی جیت نہیں سکتے, حسین کے ہاتھ میں نبی کی تلوار, نہیں جیت سکتے. پیچھے سے دور سے یہ بزدلوں والا کام کہ تیر مارو. پہلا تیر پنگ سے جب امام کے سینے میں لگا, تیر سینے میں لگا ہے, واپسی خیمے کی طرف. لوگوں نے سوچا کہاں جا رہے ہیں حسین, مگر حسین اپنی بہن زینب کو آواز دیتے ہیں, خیمے کے پیچھے کھڑی ہیں. کیا تم روئی تھی؟ یہاں پر غیرت مند لوگ میری تقریر سنیں. بے غیرت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی, غیرت کی زندگی ہے. بے غیرت جو اپنے گھر کی عورتوں پہ ذرا سا کنٹرول نہ کر سکے, بے غیرت ہے, دیوس ہے وہ شخص. سنو, میرا امام واپس آیا اور کہا کیا زینب روئی تھی؟ امام کی بہن بولنے لگی ہاں میرے بھائی مدینے سے آپ کے ساتھ چلی تھی, آپ میرے بھائی ہو, سارے شہید ہوئے, صبر کرتی رہی, مگر تم میری ماں کے جائے ہو. میرے آپ کے سینے میں تیر لگا ہے تو بھائی میں برداشت نہ کر پائی, میرے بھائی مجھے معاف کرو. امام نے فرمایا زینب قیامت تک لوگ جب بہن کی بات کریں گے تو تیری مثال دیا کریں گے, تیری طرح بہن نہیں ہے, تو نے اپنے بچے اپنے بھائی پہ قربان کی, اپنا گھر چھوڑا. میری بہن زینب تو میری وہ بہن ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. تجھے دیکھتا ہوں تو اپنی ماں فاطمہ کی یاد آتی ہے. میری بہن تجھے اتنا صبر کرنا ہے کہ یہاں سے لے کے مدینے تک لے کے جانا ہے نانا کے مزار پہ میرے سب گھر والوں کو, اور نانا کو جا کے بات میری پوری بتانی ہے.
میری بہن زینب اتنی تجھ سے گزارش ہے کہ نانا کی آئے ہے میرے حسین تجھ پہ قربان جاؤں آج جو باتیں ہم بڑے آسانی سے نہیں کر پا رہے سینے میں تیل لگے ہوئے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کہہ رہے دیکھو زینب نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے میری بہن آج شادیوں میں کھڑے ہو کے اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے اپنی بیوی سے دیکھو تم بے پردہ نہ رہو تمہیں حسینی کہلانے کا حق نہیں ہے اگر تم اپنی بیٹیوں کو پردہ سر پہ نہیں رکھ سکتے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو حسینی کہو کون سے منہ سے حسینی کہو گے میرے امام نے جب کہا تو زینب نے سر خم تسلیم کیا امام واپس گیا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت میرا امام واپس گیا ادھر سے تیروں کی بارشوں میں پورے جسم پہ تیر ہی تیر ہیں اور پھر آپ کے کئی نیزے بھی لگے ہیں آپ کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہونے لگی زمین سے نیچے آنے لگے یہ کون ہے ایک دن سیدہ فاطمہ نے امام حسین کو کچھ ڈانٹا تو رونے لگے حضور تشریف لائے فرمایا فاطمہ حسین کیوں روتے ہیں کہ کچھ پریشان کر رہے تھے میں نے حضور ڈانٹ دیا فرمایا میری فاطمہ میرے حسین کو نہ ڈانٹا کرو اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے آج حسین کے اتنے تیر لگے ہیں اللہ اکبر میرے امام کی گرفت ہلکی ہونے لگی گھوڑے سے نیچے آنے لگے جب گھوڑے سے نیچے آئے زخموں سے چور چور تو آپ کے لفظ کچھ زبان پر اس طرح تھے اور آپ یوں دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا میرے رب یعنی میں میرے جیسا گنہگار بھی حسین کی دعاؤں میں شامل ہے میں آپ جتنے بیٹھے ہو سب حسین کی دعاؤں میں شامل ہو تم دیکھنا قیامت کے دن اسی کے نانا کی چل رہی ہوگی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے اسی کے نانا کی سرکار چل رہی ہوگی وہ حسین آج کربلا میں نیچے کو آئے اور سجدے میں چلے گئے سارے اپنے زخموں کا حساب کر رہے ہیں سجدے میں جا کر کے عرض کرتے میرے بھائی سارے شہید ہو گئے میرے مالک میرے بیٹے میرے بھتیجے میرے بھانجے سب شہید ہو گئے میرے بھانجوں کی بھتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں مگر حسین اس پر راضی ہے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ایک دن حضور نے فرمایا ام سلمہ کسی کو آنے نہ دینا میں نے دروازہ بند کر دیا پھر حسین آئے تو میں نے جانے دیا پھر میں نے دیکھا تو حسین کو حضور سینے سے لگا کے کبھی آنکھیں چومتے ہیں کبھی چہرہ چومتے ہو میں نے پوچھا حضور کیوں چومتے ہیں حسین کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں فرمایا ایک فرشتہ بھی آیا اس نے آ کے کہا میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اس کی یہ مٹی لا کر کے دی یہ مٹی خون بن جائے گی امی سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کربلا والے دن کہ نبی پاک کی زلفوں پر گرد ہے اور ہاتھوں میں آپ کے خون کی شیشی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا میں کربلا سے آیا ہوں میرے بچے حسین کو میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ عالم خیال میں میرے سرکار یہ خون الگ الگ ہونا چاہیے تو 2 شیشیاں ہونی چاہیے تھی ایک میں اہل بیت کا خون ہونا چاہیے تھا اور ایک میں آپ کے گھر والوں کا ایک میں ان کے غلاموں کا ان کے جانثاروں کا میرے آقا یہ ایک ہی شیشی میں کیوں ہے آواز آئی جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا حسین کے سب جانے والے قیامت کے دن حسین کے ساتھ ہی اٹھے حسین نے بھوک میں پیاس میں سجدے کیے سیدہ زینب سے امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کی طرح عورت نہیں دیکھی میری بہنوں کو بھی نہیں یہ بات کر رہا ہوں کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ وہ اونٹنی کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ کوفے سے وہ دمشق اور دمشق سے مدینے گئی مگر کبھی میری پھوپھی کی تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہوئی میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا ذرا توجہ کرنا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھنا موت قریب ہے بڑی قریب ہے میری بہنوں میری بیٹیوں آج سے اپنی زندگیوں میں تمہارا بھائی ہوں میری بات کو سن لینا تمہاری زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی اللہ بڑی سکون تم کو دے گا بڑی برکتیں دے گا سیدہ زینب کے بارے میں امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ادھر لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں میری پھوپھی کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے خیمے جلا
جلا دیے گئے، پھر بھی میری پھوپھی نماز میں ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا پھوپھی جان یہ نماز کی اتنی آپ نے پابندی اور ایسی سجدے کی ایسی عادت کہاں سے پڑی؟ اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے پڑی میرے زین العابدین، میں نے اپنی ماں سے یہ صرف سیکھا ہے۔ اب اگر کوئی کربلا بیان کرے تو یوں بیان کرے کہ کربلا خالی نواسے کی داستان کا نام نہیں، نوازی کی بھی داستان کا نام ہے۔ کربلا کا نواسا اگر حسین لاجواب ہے تو نواسی زینب بھی لاجواب ہے۔ اگر حسین نے سجدہ بچایا ہے تو زینب نے پردہ بچایا۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حسین کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کریں، نیچے ہاتھ کریں جو جان دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حسین کے نام پہ جان دیتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کریں جو جان دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، مسکرانا نہیں، آپ کو حضور کی محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کتنے عاشق رسول ہیں جو اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے، جو یہ کہیں گے آج سے میں داڑھی بھی رکھا سکتا ہوں اور نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتا ہوں، وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے جو آج سے اس محفل میں داڑھی رکھائے، پوری سنت رکھائے، وہ ادھر ایسے نہیں باہر نکل کے آئے، ادھر آئے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، آؤ سنت مصطفیٰ ادا کرو۔ حسین نے سنت بچائی ہے، سنت آؤ پوری سنت، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک داڑھی میں آؤ، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی ایک مشت کم کرنا منع ہے، حرام ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا عشق آپ کو کھینچ کے لائے۔ کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں آئے، ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے، باقی لوگ آ سکتے ہیں، آپ آئے۔ یہ سب آپ کی، یہ بزرگوں کی تو ہیں، یہ حسین کا کرم ہے، بالکل زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو جلسے میں آ کے تقریر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جلسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے بھی انہیں جلسے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ذکر رسول ہے، یہ تم سے رکے گا نہیں، اور یہ اس کا فائدہ ہے۔ ادھر آؤ سارے، آ جاؤ بھائی، سبحان اللہ۔ یہ رونائی والے لوگ واقعی میں لاجواب ہے، سبحان اللہ، آ جاؤ، واقعی میں آپ لوگ قابل داد ہے، سبحان اللہ۔ اور آؤ، سبحان اللہ، آؤ آؤ، نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے دعا کی ہے اللہ جب تک میں نعرہ فری والی تقریر کروں تب تک زندہ رہوں۔ نعرہ والا وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ نعرہ لگائیے، میں تھک گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب آخری حج کر کے آئے نا تو تھوڑے ہاتھ پیر کمزور تھے، تو کہنے لگے مالک اب عمر سے یہ ذمہ داریاں ذرا مشکل ہو گئی، اب مجھ پہ اپنا کرم کر دے۔ اللہ کا کرم ہوا، حضرت عمر کا اسی سال وصال ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ہم اپنے ہاتھ پیر کریں، اور پھر موت عطا کرے تو حضور کی محبت میں ایمان والی موت عطا کرے۔ اگر کوئی ایمان پہ مرا تو اس کا کچھ گھٹا ہی نہیں، اور اگر کس کا ایمان چھن گیا تو کچھ نہیں بچا۔ میں نے آپ سے کہا آج کی نگاہوں کی پابندی، اس کی پابندی ضروری ہے۔ ایک جنازہ امام حسن بصری کے سامنے سے نکلا، داڑھی والا آدمی تھا، جیسے ہی نکلا بے ہوش ہو گئے امام حسن بصری۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بڑا عالم تھا مگر اس کی نگاہیں پاک نہیں تھی، میں اسے سمجھاتا تھا۔ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، اس نے اس کا مذہب خراب کر دیا، یہ آج یہ نصرانی بن کے مرا ہے۔ لوگوں اپنی نگاہوں کی پابند کو ذرا تھوڑا سا حفاظت کیا کرو۔ آج کے زمانے میں رات کے وقت میں موبائل کو یہ آپ کو سویپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اوپر۔ کوئی ایسا لڑکا ہو، باہر آ جاؤ بیٹا، داڑھی رکھاؤ گے؟ آ جاؤ۔ اچھی لڑکی چاہیے، داڑھی سے شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ کوئی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والے پسند ہو۔ بچ جاؤ گے خراب لڑکی سے، تھوڑی دیر کی تکلیف، اس کے بعد پھر آسانی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ پوری ایک مٹھی رکھائیں گے نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے مالک پروردگار ان کو استقامت عطا فرما۔ بیٹھیں آپ، بیٹھیں اپنی اپنی جگہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نماز حضور کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور حسین کو بھی بڑی پسند ہے نماز۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی سے پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ۔ میری کوئی بات غلط لگی ہو، بری لگی ہو بات، آپ کا شکریہ۔ آپ جو ہے نا وہ شکوہ شکایتیں بند کریں، وہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور کرم فرمائے۔ میری کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ کو گواہ بنا کر، علماء کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب۔ پڑھ لیجیے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ اللہ آپ کو شاد و باد رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹھے آرام سے، اگلا پروگرام ناظم صاحب نے کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔